آج وہاں پر سنگ مرمر لگے ہوئے ہیں، پختہ ہو چکی ہے، جالی لگی ہوئی ہے، تو وہ جالی ہمیں اس لیے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی جالی ہے. ورنہ ہم جس ہستی کے غلام ہیں، جس ہستی کے ہم ان کی خاک، ان کے پیروں کی خاک کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں، یہ دنیاوی مال و دولت تو اس خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص ہے جو قبر رسول پر جا کر اسے ہاتھ لگانے کی، چومنے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں کھڑے ہوئے شرطوں سے، جلادوں سے وہ تازیانے بھی کھاتا ہے، وہ زحمتیں بھی اٹھاتا ہے اور شرک کی گالیاں بھی سنتا ہے، تانے بھی سنتا ہے، اس لیے کہ وہ چاندی کو چومنا چاہتا ہے. نہیں، اس لیے نہیں، اس لیے کہ وہ رسول خدا کی قبر مبارک سے مس ہونے والی اس چاندی کو چومنا چاہتا ہے، ہاتھ لگانا چاہتا ہے کہ جس کی نسبت رسول خدا کی طرف ہے. یہ شاعر اللہ ہیں، ہمیں اس کی طرف سے اللہ کی یاد آتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر انصاف سب کے لیے برابر ہوتا ہے، اسلام کے قوانین سب کے لیے برابر ہیں، اگر جنت البقیع کو گرانا ایک لمحے کو فرض کریں کہ اسلام میں ضروری تھا، اگر جنت المعلیٰ کو گرانا ضروری تھا، اگر قبروں کو باقی رکھنا جرم تھا، تو رسول خدا کی قبر بھی باقی ہے. خود ان قبروں کے گرانے کا فتویٰ دینے والے ملعونوں کی قبریں بھی آج باقی ہیں. یعنی اولاد رسول، اصحاب رسول، ازواج رسول کی قبریں شرک پیدا کرتی ہیں، اور ظالم اور جابر بادشاہوں کی قبریں جو ہیں وہ ثقافت بن جاتی ہیں، وہ میوزیم کے حصہ بن جاتی ہیں. یہ دوہرا انصاف ہے، یہ دوہرا پیمانہ ہے انصاف ہے، اور یہ غلط ہے. نیکسٹ کال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. شاید کال ڈراپ ہو چکی ہے. ہماری بہن نے فون کیا تھا کہ ہم جب اللہ سے اپنے راز و نیاز کرتے ہیں تو اللہ ہمیں انسانوں کی مدد کی تاکید کیوں کرتا ہے کہ انسانوں سے مدد مانگو جا کے، جبکہ مدد کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. ٹیلی فون کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. یا علی مدد. جی وعلیکم السلام. یا علی مدد. جی میں صفیہ بات کر رہی ہوں جرمنی سے. جی میری بہن فرمائیے. جی میرے چھوٹے چھوٹے 3 سوال ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نام ہے، جب ہم پاکستان میں جب انسان بازار وغیرہ میں جاتا ہے تو کیچڑ کی وجہ سے اس کے اوپر جسم کو بھی چھینٹیں پڑتی ہیں، تو جس کی وجہ سے نہ کہ کپڑے پلیت ہوتے ہیں اور جسم بھی ناپاک ہو جاتا ہے. تو میں یہ پوچھنا تھا کہ کیا نام ہے، جسم کو پاک کرنے کے لیے اس سے وضو ضروری ہے یا اس کے لیے کوئی دعا وغیرہ بھی ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر میں کہا جاتا ہے کہ جب نوز باللہ کے نام جب قرآن پاک نیچے گرتا ہے تو جتنا قرآن پاک کا وزن ہوتا ہے انسان کو اتنا کچھ دینا چاہیے، زکوٰۃ پتہ نہیں کیا. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ سنیوں کے یہ ہے کہ کلمے 6 ہوتے ہیں، تو کیا آپ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کلمے کتنے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے میری بہن، ابھی بات کرتے ہیں. میری ایک سسٹر نے مجھ سے سوال کیا تھا، وہ سنی ہے جی، تو کہتی ہیں کہ کلمے 6 ہوتے ہیں، تو پلیز آپ اس پہ تھوڑا ٹاپک پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی بات کرتے ہیں میری بہن. تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی آپ کے سوالات کے جوابات بہت مختصر سے ہیں. پہلی بات یہ ہے کیچڑ کی وجہ سے نجاست ہو جاتی ہے، تو میری بہن اگر آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ آپ کے کپڑے، آپ کا لباس اور آپ کا جسم نجس ہوا ہے، تو وہ ظاہر ہے زبانی کہنے سے یا کوئی دعا پڑھنے سے پاک نہیں ہوتا، بلکہ ان چیزوں کے پاک کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں. نجاست کو دور کرنا اور اس کو اس طرح سے دھو لینا پانی سے کہ وہ نجاست دور ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ یہ پاک صاف ہیں. اس کے طریقے توضیح المسائل وغیرہ میں موجود ہیں کہ نجاست کیسی ہو تو اس کو ریموو کرنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو یقین ہے کہ نجس ہو چکے ہیں تو دعا یا خالی منہ سے کچھ پڑھ لینا، اس سے ہم پاک نہیں ہو سکتے. وہ جو دعا وغیرہ ہے وہ ایک روحانی چیز ہے. ہم شاید ذہن کے سکون کے لیے، روحانیت کے لیے، خیر و برکت کے لیے ہم دعائیں پڑھیں، ہم قرآن کی تلاوت کریں، کچھ وعد ادا کریں، لیکن ظاہر نجاست کو پاک کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ دعائیں قرآن وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اس کے لیے الگ طریقے ہیں. مطہرات توضیح المسائل میں جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مطہرات کتنے ہیں. سب سے جو اہم اور بڑا مطہر ہے وہ پانی ہے، جو کہ نجاسات ظاہری کو دور کرتا ہے.
تو وہ جو کیچڑ کی وجہ سے نجاست لگتی ہیں اس کو دور کرنے کا حل وہ پانی ہے. کپڑوں سے آپ اس کو دور کریں اور اس کے بعد وہ پاک ہوتے ہیں. اس کا طریقہ موجود ہے. پورا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نجاست کس چیز کی ہے اور کیسی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر قرآن حکیم نیچے گر جائے تو اس کے وزن کے برابر صدقہ دیں. یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. قرآن کا احترام اپنی جگہ پر ہے. قرآن کو نیچے نہیں گرنا چاہیے. قرآن کی حفاظت، اس کی عزت و آبرو، اس کی حرمت ہم سب پر واجب ہے. ہم پہ ضروری ہے قرآن کا احترام کریں، اسے ایسی جگہ پہ رکھیں کہ جہاں سے اس کی بے ادبی اور بے حرمتی نہ ہو، وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ محفوظ رہے عزت کے ساتھ. لیکن اگر خدا نخواستہ انسان ہے کسی وجہ سے بھی قرآن حکیم نیچے گر جاتا ہے تو اس کے وزن کے برابر صدقہ دینا یا یہ کرنا، یہ سب چیزیں نہیں ہیں. ممکن ہے کہ بزرگوں نے وہاں اس زمانے کے لوگوں نے اس لیے ان باتوں کو پھیلایا ہو تاکہ لوگ قرآن حکیم کے احترام سے واقف ہو جائیں کہ احترام کرنا چاہیے اور یہ کس قدر قیمتی چیز ہے کہ اگر یہ دفعہ نیچے گر جائے تو اس کے برابر جو ہے وہ ہمیں صدقہ خیرات دینا پڑے گا. ممکن ہے قرآن کے احترام کے لیے ایسی باتیں کی جاتی ہوں وہاں پر جو کہ بسا اوقات بچوں کو سمجھانے کے لیے یا کم پڑھے لکھے لوگوں کو، سادہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ضروری ہوں. شرع میں اس کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے، شریعت نے اس کو واجب نہیں قرار دیا. البتہ جو آپ کا تیسرا سوال ہے برادران اہل سنت کے کلموں کے حوالے سے، تو اس میں کے حوالے سے تو میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا. البتہ یہ ہے کہ 6 کلمے میں نے بھی سن رکھے ہیں کہ کلمے، لیکن اصل میں یہ البتہ ایک بات طے شدہ ہے کہ اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں، اسلام میں داخل ہونے کے لیے ایک کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام میں داخل ہونے کا کلمہ ایک ہی ہے، کلمہ توحید اور رسالت. وہ کلمہ ہے جس کو پڑھ کر اب اسلام میں داخل ہوتے ہیں. باقی جو کلمے ہیں وہ یقیناً اسلام میں داخلے کے لیے شرط نہیں ہے کہ اگر کوئی کافر ہے تو وہ پہلے 6 کلمے پڑھے گا پھر مسلمان ہوگا، ایسا نہیں ہے. ایک ہی کلمہ ہے، کلمہ توحید، جو اسلام میں داخلے کے لیے ضروری ہے. باقی جو کلمے ہیں وہ ایک کلمہ شہادت ہے، اور باقی جو کلمے ہیں وہ مختلف اوقات کے لیے مختلف کلمات ہیں، ورد ہو سکتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اسلام میں داخلے کی شرط نہیں ہے. ٹیلی فون کال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. جی قبلہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قبلہ ظفر عباس عرض کر رہا ہوں، آپ کا خادم. جناب ظفر عباس صاحب میرے بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ جی قبلہ گزارش یہ کرنی تھی کہ ہمارے بھائی ابھی غلام رسول صاحب نے کال کی تھی. جی وہ بڑے ہی درد رکھنے والے دوست ہیں جی اور ہمیشہ اتحاد کی بات کرتے ہیں. جی ان کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ کوئی ایسا کائنات میں شیعہ نہیں ہے جو سنت رسول کا قائل نہ ہو. جی اور کوئی ایسا سنی نہیں ہے جو جناب علی پہ ایمان نہ رکھتا ہو. جی فرق صرف یہ پڑ گیا کہ کچھ دوستوں نے نظریہ لینا شروع کر دیا. اگر تو نظریہ ہم لے رہے ہیں ائمہ معصومین سے تو وہ شیعہ ہے، جی اور جو سرکاری ائمہ سے نظریہ لے رہا ہے وہ سنی بن گیا. تفریق یہاں پہ آگے ہوگی. کوئی شیعہ کوئی سنت رسول کا قائل نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کوئی ہمیں ثبوت دے دے ہمارے غلام رسول صاحب بھائی جی کہ کوئی ایسی سنت دکھا دے جس پہ شیعہ عمل نہ کرتے ہو یا ان کی سنت رسول کے وہ قائل نہ ہو تو ہم شیعت چھوڑ دیں گے. جی دوسری بات یہ، کل آپ کے پروگرام میں کسی دوست نے کہی کہ امت مسلمہ کے رسول نے فرمایا کہ امت کے 73 فرقے ہوں گے، اس میں سے باقی 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جو ہے، ایک ٹولہ جو ہے، ایک گروہ وہ صرف جنت میں جائے گا. قبلہ آپ کی وساست سے ہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تو یہ عقل تسلیم ہی نہیں کرتی کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کو ایک بنانے کے لیے آئے، ایک امت کا نظریہ لے کے آئے، ایک قرآن لے کے آئے، ایک اللہ کا تعارف انہوں نے کرایا. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی مسلمانوں کی طرف سے اگر آپ کلیئر کر دیں، کیا یہ اس سے بڑی ہم گستاخی رسول خود نہیں کر رہے کہ رسول خدا کے اوپر یہ بہتان ہے کہ رسول خدا نے خود اپنی امت کے 73 فرقے بنا دیے. جی پلیز اس کو ذرا آپ تھوڑا سا کلیئر کر دیں. اپنی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی آئیڈیالوجی یا نظریہ امت میں چھوڑا ہو جس میں امت، اگر رسول خدا نے ہی یہ نظریہ دینا تھا تو پھر تو سارا کھاتا ہی خراب ہو جاتا ہے. جی پلیز اس کے اوپر میں امید کرتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی
ضرور گفتگو فرمائیں گے. ضرور بات. بہت بہت شکریہ آپ کا.